أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب۔ آج کے اس آیت مبارکہ میں ایک معیاری ایمان کا ذکر ہے کہ کامل الایمان، صحیح العقیدہ، کامیابی کی راہ پر روانہ ہونے کے لیے معیار اللہ رب العزت نے کون سا رکھا ہوا ہے اور کون سا وہ مقام اور مرتبہ ہے کہ جو مقام اور مرتبہ انسان کی کامیابی کا سبب اور کامیابی کا دار و مدار بنتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں صحابہ کرام کو ایمان کا معیار ٹھہرایا گیا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ صحابہ کسے کہتے ہیں؟ صحابہ صحابی کی جمع ہے اور صحابی کہتے ہیں اس خوش قسمت انسان کو کہ جس نے ایمان کی حالت میں اپنی زندگی میں حضور کی صحبت حاصل کی ہو اور ایمان کی حالت میں اس پر موت آئی ہو، اس کو کہتے ہیں صحابی، کہ یہ حضور کے صاحب ہوئے، حضور کے دوست ہوئے، قریبی ہوئے۔ اور انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کو مقام عطا فرمایا، مرتبہ عطا فرمایا۔ قرآن مجید میں مختلف جگہوں میں جو صحابہ کرام کو تمغات دیے جاتے ہیں اور جنت کی بشارتیں، اللہ کی رضامندی کے اعلانات کیے جاتے ہیں، تو یہی وہ مقام مرتبہ ہے ان کا کہ جو حضور کی صحبت سے ان کو حاصل ہوا۔ اور یہ صحابہ کرام کی جماعت اللہ تبارک و تعالی نے خود حضور کے لیے چن لیا ہے۔ جس طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ اختارهم اللہ لصحبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کو حضور کی صحبت کے لیے چن لیا ہے، اللہ نے ان کو چن لیا ہے، ان کا چناؤ اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے ان کو یہ مقام اور مرتبہ حاصل ہے۔ اور صحابہ کرام کو معیاری ایمان ٹھہرایا کیونکہ وہ اپنے ایمان کے اندر اتنے مضبوط اور اتنے قوی تھے کہ حضور نے ان کے ایمان کی مضبوطی اور طاقتور ہونے کی وجہ سے فرمایا
کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنتوں کو مضبوط پکڑنا، میرے طریقوں کو لازم پکڑنا ضروری ہے، اور میرے خلفائے راشدین کے طریقوں پر چلنا تمہارے لیے انتہائی ضروری ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی، وہ حضور کے تربیت یافتہ تھے، حضور کے شاگرد تھے، تو حضور نے ان کی ایسی تربیت کی، اپنے شاگردوں کو ایسا بنا دیا کہ پھر حضور نے خود فرمایا کہ میرے شاگردوں کے طریقوں پکڑو، میرے شاگردوں کا جو طریقہ ہے اس طریقے پر قائم اور دائم رہو، اور فرمایا اصحابی کالنجوم، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جس کی بھی پیروی کرو گے تم ہدایت پاؤ گے۔ اگرچہ یہ روایت متکلم فیہ ہے، اس میں کلام ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ درست ہے اور صحیح ہے۔ تو اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو معیار حق اور معیار ایمان قرار دیا۔ حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہتے ہیں کہ اللہ نے یوں نہیں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، یعنی اگر وہ کافر ایمان لے آئے ان چیزوں کے ساتھ جن کے ساتھ تم صحابہ کرام ایمان لے آئے ہو تو وہ ہدایت پا جائیں گی، بلکہ یوں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم معیار حق ہے، صحابہ کے ایمان کی طرح ایمان لانا یہ ہدایت کا سبب اور ذریعہ ہے۔ صحابہ کے ایمان کی طرح ایمان اگر کوئی لائے گا تو وہ ہدایت پر ہوگا، اور اگر صحابہ کے ایمان کی طرح ایمان نہیں لائے گا تو اس کا ہدایت پر ہونا ناممکن ہے۔ تو صحابہ کرام کا ایمان مضبوط اور طاقتور ایمان تھا، اس وجہ سے اللہ نے ان کے ایمان کو انسانیت کے لیے معیار بنایا اور فرمایا کہ اس طرح کا ایمان ہوگا تو صحیح راہ پاؤ گے، اگر اس طرح کا ایمان نہیں ہوگا تو سیدھے راستے پر چلنا ناممکن ہوگا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، فرمایا کہ اگر وہ بھی اسی طریقے پر ایمان لے آئے جس طریق سے تم ایمان لائے ہو، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو تحقیق کے ساتھ وہ ہدایت پر ہو جائیں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر انہوں نے منہ پھیر لیا، اعراض کیا، تو وہ اختلاف کرنے والے ہیں، وہ اختلاف میں ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان قریب تیری طرف سے اللہ تبارک و تعالی ان کے مقابلے میں کافی ہو جائے گا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ ان کے
باتوں کو، ان کے مشوروں کو سننے والا، ان کی سازشوں کو جاننے والا، ان کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف، اللہ کے نبی کے خلاف، صحابہ کے خلاف جتنی بھی سازشیں ہیں، جتنے بھی منصوبے ہیں، اللہ اس کو جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خبردار فرمائے گا، اور اللہ ہی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور مدد فرمائے گا، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح نصیب فرمائے گا، اور ان کافروں سے، مشرکوں سے اپنے محبوب کی حفاظت فرمائے گا۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا